اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ قرآن حکیم کی سب سے عظیم سورت سورہ اخلاص ہے، جس میں اللہ رب العزت کا تعارف ہے اور توحید پر مشتمل ہونے، رب کی پہچان اور تعارف کی وجہ سے یہ سورت 10 پاروں کے برابر ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح قرآن حکیم کی آیات میں سے سب سے عظیم آیت وہ آیت الکرسی ہے۔ اس کی اہمیت، اس کی عظمت، اس کی عظیم شان بھی رب کے تعارف اور پہچان کی وجہ سے ہے۔ یہ توحید پر مشتمل ہے۔ اس سورت کی فضیلت اور اہمیت تو آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ابا المنذر، قرآن کریم کی آیتوں میں سے سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد پھر پوچھا، یا ابا المنذر ایو آیت فی کتاب اللہ اعظم معک، وہی سوال دوبارہ۔ تو فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ لا الہ الا ہو، یہ آیت سب سے عظیم آیت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک میرے سینے پر مارا، فرمایا اللہ کی قسم تو نے ٹھیک جواب دیا ہے، لِيَحْنِكَ الْعِلْمُ یا ابا المنذر، اے ابو المنذر یہ علم تجھے مبارک ہو، تیرا علم، تیری معرفت اور آگاہی تجھے مبارک ہو۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں نقل کیا ہے اور دیگر محدثین نے بھی۔ آپ جانتے ہیں ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کے چوکیدار رات چوکیداری کر رہے تھے کہ چور آ گیا، پکڑ لیا، وعدہ کیا پھر نہیں آؤں گا، دوبارہ پھر آ گیا، دوسری رات پکڑ لیا، پھر وعدہ کیا چھوڑ دو آئندہ نہیں آؤں گا، تیسری مرتبہ پھر پکڑ لیا، کہا 2 مرتبہ وعدہ کیا تم پھر آ گئے ہو، اب نہیں چھوڑوں گا۔ کہنے لگا میں آپ کو اس کا ایک علاج بتاتا ہوں، اس مال کا اور جو خزانہ ہے تیرے پاس، اس کی حفاظت کا ایک گر بتاتا ہوں کہ اگر یہ نسخہ کیمیا استعمال کرو گے تو کوئی چیز یا کوئی چور آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، یہ چوری نہیں کر سکے گا۔ کہنے لگے ہاں بتاؤ، کہا پھر چھوڑو گے؟ کہا جی ہاں۔ کہا آیت الکرسی، اگر یہ پڑھ لیا کرو تو آپ کے اس بیت المال یا خزانے تک کوئی چور نہیں پہنچ سکے گا، چوری نہیں کر سکے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ بتاتے رہے اللہ کے رسول کو، آپ نے فرمایا آج پھر آئے گا، آج پھر آئے گا۔ تیسری مرتبہ یہ سارا واقعہ بیان کیا، فرمایا جانتے وہ کون تھا؟ کہا کوئی پتہ نہیں۔ فرمایا یہی تھا شیطان، یہ شیطان تھا، جھوٹا ہے پر بات آپ کو سچی بتا گیا ہے، بڑی کام کی بات بتائی ہے۔ بڑی فضیلت ہے آیت الکرسی کی، بہت عظمت ہے اس کی۔ ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر نماز، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرے گا،
اس کے جنت میں جانے میں پھر کوئی رکاوٹ نہیں سوائے موت کے، یعنی فوت ہوگا، موت آئے گی تو جنت میں چلا جائے گا۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ حدیث صحیح میں صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر، بڑی عظیم آیت ہے۔ اس صرف اکیلی آیت میں، ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات ضمائر سمیت 16 مرتبہ آئے ہیں۔ اللہ کا نام بشمول ضمیر 16 مرتبہ آیا ہے ایک آیت کے اندر۔ اس آیت میں ایک عظیم دعویٰ ہے اور اس کی تقریباً درجن دلیلیں ہیں، درجن اس کے پروف ہیں۔ اس دعوے کے ثبوت کے لیے دعویٰ کیا ہے؟ اللہ کہ اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے، اللہ موجود ہے، غیر موجود نہیں، لا مکان نہیں، اللہ لا الہ الا ہو۔ اور یہ اللہ ایسی ذات ہے، ایسی ہستی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کائنات میں کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ دعویٰ ہے کہ وہ اکیلا ہے، وہی ہر قسم کی عبادت کا مستحق ہے، مالی عبادت ہو، بدنی ہو، روحانی ہو، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ یہ ایک دعویٰ ہے۔ کہ اس کے علاوہ نہ کوئی فرشتہ، نہ جبریل، نہ میکائیل، نہ اسرافیل، نہ فرشتہ، نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی بزرگ، نہ جن، نہ شمس و قمر، نہ شجر و حجر، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، بندگی کے لائق نہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس دعوے کی دلیل کیا ہے کہ وہ اکیلا ہی لائق ہے بس عبادت کے؟ صرف وہی حاجت روا، مشکل کشا، حاجت روا، وہی سب کچھ کرنے والا، وہی نقصان نفع نقصان کا مالک، وہی دعا کا، ندا کا، استغاثہ کا، توکل کا، خوف کا، محبت کا مستحق، وہی سجدوں کا، نظر و نیاز کا مستحق، اس کے علاوہ کوئی مستحق نہیں، وہی سپر پاور، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ پہلی دلیل کہ الحی، کہ وہ حی ہے، وہ زندہ ہے۔ یہ پہلی دلیل ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس لیے کہ خالق کائنات، مالک ارض و سما کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں کہ جو الحی ہو، جو ہمیشہ رہے، جس کی نہ کوئی ابتدا ہو نہ کوئی انتہا ہو۔ جو نہ پیدا ہوا ہو اور بلکہ سب کو پیدا کرنے والا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی، کوئی ایسی ذات، کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہو، دائمی حیات اس کی صفت ہو، کوئی نہیں۔
کل من علیہ فان، اللہ کے علاوہ سب چیزیں فنا ہو جائیں گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. کل نفس، یہ نہیں فرمایا کل انسان، کل حیوان، یہ نہیں کہا. فرمایا کل نفس، ہر نفس نے، ہر شے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس میں فرشتے بھی داخل ہیں. اگر ہوتا کل انسان ذائقۃ الموت تو پھر ہوتا کہ انسانوں نے اور جنوں نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یا کل حیوان تو پھر فرشتے مستثنا تھے، پھر یہ درخت اور یہ ساری چیزیں مستثنا تھی. لیکن اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ایک اللہ کے علاوہ. اللہ کے علاوہ بتاؤ کوئی ایسی ذات، کوئی ایسی ہستی ہے کہ جس کو موت نہ آئے؟ یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں جس کو موت آ سکتی ہے. حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی موت، وہ الہ نہیں، مشکل کشا نہیں. کیوں؟ موت اس کو بھی آئے گی. اور یہ اتنی بڑی دلیل ہے، آپ ذرا غور کریں. الحی، یہ پہلی دلیل ہے اللہ کے اکیلے معبود ہونے کی. کیوں؟ کہ موت ایک عارضہ ہے، موت ایک بیماری ہے، موت ایک مصیبت ہے. اور جو موت کے سامنے بے بس ہے، بے کس ہے، موت کو نہیں روک سکتا، وہ الہ نہیں ہو سکتا. جس نے مرنا ہے، جو موت کے سامنے بے بس ہے، وہ الہ کیسا، وہ مشکل کشا کیسا، وہ حاجت روا کیسا؟ دوسری دلیل القیوم، وہ ساری کائنات کو قائم دائم رکھنے والا ہے بغیر کسی سہارے کے. قیوم کا معنی کیا ہے؟ بغیر کسی سہارے کے. اللہ اکبر. قیوم. گاڑی کو دھکا لگاتے ہو نا، پہلے اپنے پاؤں مضبوط کرتے ہو، ایک پاؤں آگے رکھتے ہو، دوسرا پاؤں پیچھے رکھتے ہو، پھر گاڑی کو دھکا لگاتے ہو. ایسے ہی ہے نا؟ آپ دونوں پاؤں برابر رکھ کے گاڑی کو دھکا لگا کے دیکھیں، ہلا کے دکھائیں. پہلے تھوڑا پیچھے ہوں گے، ایک پاؤں اور پیچھے کریں گے، دوسرا اس سے پیچھے کریں گے، پھر گاڑی کو دھکا لگائیں گے. جب آپ کے پاؤں مضبوط ہوں گے تو گاڑی اگلی جگہ سے ہلے گی. آپ خود حرکت کرنا شروع کر دو، گاڑی نہیں لے گی. کوئی بھی مدیر ہے، محتمم ہے، نظام چلانے والا، مدیر کا معنی گھمانے والا، نظام چلانے والا، خود قائم ہوگا تو دوسری چیز کو چلائے گا. خود ہی دوڑنا شروع کر دے تو کیسا سسٹم چلے گا؟ جو خود سہارے کا محتاج ہو وہ معبود نہیں، وہ مشکل کشا نہیں. پہلے خود بغیر سہارے کے قائم ہو اور ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہو. جو خود سہارے کا محتاج ہے، بے بس ہے، جو اپنے آپ کو نہیں قائم کر سکتا، کھڑا رکھ سکتا، وہ دوسروں کو کیسے کھڑا کرے گا؟ القیوم، یہ صیغہ مبالغہ ہے. ہر چیز کو قائم دائم رکھے ہوئے ہے، پوری دنیا کا، کائنات کا نظام چلانے والا ہے. تیسری دلیل، مختصر بات کرتا ہوں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ اکیلا عبادت کے لائق ہے، اکیلا عظیم ذات ہے،
اس لیے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند پکڑتی ہے نہ ہی اونگ۔ تأخذہ کا معنی ہوتا ہے اخذہ، پکڑنا۔ ہمارے یہاں قرآن کریم میں ترجمہ کیا جاتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند، ٹھیک ہے ترجمہ، لیکن یہ حقیقی ترجمہ کیا ہے؟ اخذ یاخذ کا معنی ہوتا ہے پکڑنا، اخذ۔ نہ اس کو اونگ پکڑتی ہے نہ اس کو نیند پکڑتی ہے۔ سبحان اللہ۔ لفظ دیکھو، اللہ کیسے تھا لا یاتیہ سنۃ ولا نوم؟ قرآن مجید میں اس طرح کے بے شمار لفظ ہیں، لیکن تاخذ فرمایا کہ نیند اور اونگ یہ دو ایسی بیماریاں ہیں، دو ایسے عارضہ ہیں، دو ایسی مصیبتیں ہیں کہ بڑے بڑے جوان، حتیٰ کہ نبی، حتیٰ کہ ساری کائنات کے نبیوں کے سردار امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے سامنے بے بس ہیں، حتیٰ کہ جبریل، میکائیل، اسرافیل بھی بے بس ہے نیند کے سامنے۔ اور ایسی بے بسی کہ اگر سوئے نہ تو زندگی کا نظام نہ چلا سکے، اتنا بندہ بے بس ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ کہتے ہیں نا نیند سولی پر بھی آ جاتی ہے، حقیقت ہے۔ کسی کو 2-3 دن جگا کے دیکھو، میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی سزا کسی کو جگاتے رہنا مسلسل، یہ سب سے بڑی سزا ہے۔ بندہ بے بس ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ روٹین کے مطابق جو لوگ سوتے ہیں، اگر گھنٹہ نہیں سوئے تو آپ دیکھیں ہاتھ میں جو چیز ہو تو گر جاتی ہے، موبائل پکڑا ہوا گر گیا، چائے پکڑی ہوئی گر گئی، حتیٰ کہ بندہ خود گر گیا، اونگتے اونگتے عبادت کا ہوش نہیں، اونگ آ رہی ہے، حتیٰ کہ نیند آ گئی، اونگ تو پہلے ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں نیند تو کجا، تمہارے معبود کو، آپ کے خالق کو، آپ کے مالک کو اونگ تک نہیں آتی۔ کوئی ایسی ہستی ہے اللہ کے علاوہ جس کو اونگ بھی نہ آتی ہو؟ کوئی ہے ذات؟ یہ اللہ نے اس لیے بتایا کہ آپ بڑے پرسکون ہو کر رب کو پکارو، رب کی عبادت کرو، دن ہو یا رات، صبح ہو شام ہو، خشکی میں ہو تری میں ہو سمندر میں ہو، جس ٹائم رب کی عبادت کرو گے، رب کو پکارو گے، رب آپ کی پکار سنے گا۔ اس لیے کہ اس کو نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی، کہ بھئی اس ٹائم تو آرام فرما رہے ہوں گے اللہ صاحب، اس وقت تو ہمارا خالق نیند میں ہوگا۔ ایسے ہے نا، کسی کے پاس ہم جاتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ یار اس ٹائم تو وہ آرام کر رہے ہوں گے، سو رہے ہوں گے، اگر سو بھی نہیں اونگ رہے ہوں گے تو پھر ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں جو تمہارا معبود ہے نا، آپ کا جو خالق ہے، آپ کا جو حقیقی مالک ہے، اس کو کوئی نیند نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی، جس ٹائم پکارو وہ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ اور اللہ کے علاوہ باقی سب کو نیند آتی ہے اور سب اونگتے ہیں، حتیٰ کہ آج کل کے جو مشکل کشا ہیں یہ چرس پی کر بے ہوش ہوتے ہیں، بھنگ پی پی کر یہ نشے میں ہوتے ہیں، آج کل کے بناوٹی مشکل کشا۔ لیکن ہمارا حقیقی مالک خالق لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور جس کو نیند اور اونگ آتی ہے وہ معبود نہیں، کسی قسم کی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔
اس لیے کہ نیند اور اونگ کے سامنے جو بے بس ہے وہ دوسروں کی کیا مشکل حل کرے گا۔ اللہ اکبر، ایسی قیوم ہستی ہے کہ نیند اور اونگ بھی نہیں آتی، اور جس کو نیند اور اونگ آتی ہے وہ قیوم نہیں ہو سکتا، قیوم نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ اللہ کے علاوہ باقی ساری مخلوق سانس کی آمد و رفت کی محتاج ہے، اس کا اختیار اللہ کے پاس، نفع نقصان کا مالک اللہ، موت و حیات کا مالک اللہ، ہمارے دلوں کی حرکت کا مالک ہم نہیں، کوئی نبی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اللہ ہے، ہر چیز کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ لا تاخذو سنۃ ولا نوم، مزید اس کی ایک اور مزید پختہ دلیل دی کہ اختیار سارے اس کے پاس ہیں، ہر چیز کا سسٹم نظام کا مالک وہ ہے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ یہ چوتھی دلیل ہے توحید کی، اللہ لا الہ الا ہو، اس دعوے کی چوتھی دلیل ہے کہ وہ اکیلا عبادت کا مستحق ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، کیونکہ زمین و آسمان کا مالک وہ ہے، اس کے علاوہ بتاؤ کوئی جبریل، میکائیل فرشتہ یا نبی کوئی زمین و آسمان کا مالک ہے؟ کوئی بناوٹی مشکل کشا، کوئی بزرگ، کوئی زمین و آسمان کا مالک ہے؟ نہیں۔ جب زمین و آسمان کا مالک نہیں تو پھر وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ انا ربکم الاعلی کہنے والا انسان تو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں، اپنی سانس کا مالک نہیں۔ موت تو کجا، یہ نیند سے نہیں جان چھڑا سکتا۔ پھر زمین و آسمان کی حکومت، زمین و آسمان کے اختیارات تو بڑی دور کی بات، ہم تو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا له۔ اے انسانوں، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا غور سے سنو کہ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، امیدیں وابستہ رکھتے ہو، لن يخلقوا ذبابا، وہ ایک چھوٹی سی مکھی کے بھی مالک نہیں، مکھی کے بھی مالک نہیں، مکھی پر بھی ان کا کنٹرول نہیں، اختیار نہیں۔ والا وجتمعوا لہ، اگلے پچھلے سارے مشکل کشا حاجت روا جن کو تم تدعون من دون اللہ اکٹھے ہو جائیں، مکھی پیدا نہیں کر سکتی۔ مکھی پیدا کرنی تو بڑی دور کی بات، وہیں یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ، اگر مکھی ان کے کھانے سے ذرہ کوئی اڑے یہ چھڑا نہیں سکتے، یہ اس مکھی سے وہ چھڑا نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، پکارنے والا، طالب مطالبے کرنے والا، والمطلوب جسے مطالبہ کیا جا رہا ہے، پکارنے والا اور جسے پکار رہا ہے، اور آہو بکا کرنے والا اور جسے مانگ رہا ہے، دونوں ہی کمزور ہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، پکارنے والا بھی کمزور، مطلوب جس سے پکار رہا ہے وہ بھی کمزور، کمزور کو پکار رہا ہے، بے بس کو پکار رہا ہے، مجبور کو پکار رہا ہے، اور جو نیند اور اونگ کے سامنے بے بس ہے، اور اس ہستی کو چھوڑ کر جسے نیند اور اونگ بھی نہیں آتی، اور جس کے جو لہو ما فی السماوات والارض، جو سارے آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، اس کو چھوڑ کر اس کو پکار رہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض،
من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس ذات کے پاس کوئی سفارش نہیں کر سکتا، کوئی سفارش، کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں۔ کہتے ہیں نا جی سفارشی، یہ سفارش کریں گے ہمارا دامن پکڑ لو ہم تو سیدھے جنت میں لے جائیں گے، الا باذنہ، الا باذنہ۔ اللہ فرماتے ہیں جس کو میں اجازت دوں گا نا کہ آپ سفارش کر سکتے ہو، آپ کو سفارش کی اتھارٹی ہے فلاں فلاں کو، بس باقی نہیں۔ الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آدم انت ابونا خلقک اللہ بیدہ، تو ہمارا ابا، انسانیت کی ابتدا اللہ نے تجھے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، تجھے فرشتوں نے سجدہ کیا، اللہ نے کروایا، آدم اشفع لنا فیہ الا تری ما نحن فیہ الا ما تری قد بلغنا۔ دیکھ نہیں رہے آپ کتنی مشکل میں ہیں، کس مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، سفارش کرو، حساب کتاب شروع ہو۔ کیا سفارش کروا رہے ہیں کہ معاشر کے میدان میں کھڑے کھڑے تھک کے سفارش کرو کہ حساب کتاب شروع کرے اللہ۔ فرمائیں گے جاؤ، میں نے وہ پودا کھا لیا تھا، نہیں کھانا تھا، میں خود پریشان ہوں، جاؤ نوح کے پاس۔ نوح کے پاس جائیں گے، یہ جملہ الا تری ما قد بلغنا الا تری ما قد نحن فیہ، وہ کہیں گے اذهبوا الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، انت سید الانبیاء، اور تعریف خلیل اللہ، بڑی تعریفیں الفاظ ہیں اس حدیث کے اندر۔ ابراہیم کہیں گے جاؤ بھائی موسیٰ کے پاس جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کہیں گے بھائی جاؤ ادھر عیسیٰ کے پاس جاؤ گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ کہتے سارے نبیوں سے گھوم کر اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے پاس آ جائیں۔ معاشر کے میدان میں لوگ، میں سجدے میں گر جاؤں گا، میں سجدے میں گر جاؤں گا، یلہم اللہ الیہ کلمات، اللہ مجھے کچھ کلمات سکھائے گا کہ یہ پڑھ، میرے نبی میرے محبوب پیغمبر یہ پڑھ، تو سید الانبیاء ہے یہ پڑھ۔ فرمایا مجھے ابھی نہیں آتے، میں نے کیا پڑھنا ہے مجھے ابھی نہیں پتا، یہ اس ٹائم اللہ مجھے بتائے گا۔ جیسے آدم اور حوا زمین پر آئے نا، اب معافی کیسے مانگنی ہے؟ پہلی مرتبہ جنت سے باہر اور جنت میں معافی آئی نہیں، معافی دنیا میں، اب دنیا میں پہلی مرتبہ کیا معافی مانگے؟ اللہ نے فرمایا میں بتاتا ہوں، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، اللہ نے آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھائے، آدم نے سیکھے بلکہ مانگے تھے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الظالمین، یہ دعا اللہ نے سکھائی آدم کو، اور یہ پڑھتے رہے تو مقبول ہو گئے۔ اسی طرح اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ مجھے بھی کچھ کلمات بتائے گا، وہ کلمات میں پڑھوں گا، اللہ فرمائیں گے ارفع راسک وسل توتا واشفع تشفع، سر اٹھاؤ سوال کرو دیا جائے گا، سفارش کرو آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، سفارش کرو آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ فرمایا میں جب سر اٹھاؤں گا نا ساری کائنات بیہوش ہوگی اور سجدوں میں گری ہوگی، سب سے پہلے میں افاقے میں آؤں گا، سفارش کروں گا۔ سفارش کس کی کریں گے؟ یہاں تو بڑے بڑے مشکل کشا حاجت روا ہے نا، کوئی کہتا ہے بکرے ہمیں دو، کوئی کہتا ہے ہمیں پکارو، کوئی کہتا ہے ہماری بس ہمارا دامن پکڑ لو سیدھے جنت میں لے جائیں گے، ہم تو آپ کے سفارش کریں گے۔ الا من اذن له الرحمن وقال صوابا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، ایسے نہیں ہر ایک ایرا گرا اٹھ کر تو میری بھی سفارش ہی، میں سفارش کرتا ہوں فلاں کو لے جاؤ اندر ہی جنت میں۔ سفارش کس کی کریں گے یہ ذرا سننا،
یہ یاد رکھنا. بڑی غلطی لگی آج امت کو. سفارش کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سفارش کس کی کریں گے؟ اگرچہ سفارش کے مواقع کئی ہیں. یہ سفارش ہے کہ حساب کتاب شروع ہو. ایک سفارش ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے کہ یا اللہ اس کے نیک عمل بھی ہیں، برے عمل بھی ہیں، اس کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دے. کچھ کو لوگوں کی سفارش کریں گے جو جہنم کے اندر ہوں گے کہ اللہ ان کو جہنم سے نکال. ایک یہ سفارش بھی ہے. سفارش کس کی کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں. حدیث کا ہے امام بخاری رحمہ اللہ الباری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، ان دو عظیم محدثین نے اپنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ابتدا میں ہے کتاب الایمان، بخاری اور مسلم کی ابتدا میں، اس میں یہ حدیث نقل کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام کو مخاطب کر کے ہمیں بھی بشارت دی قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو. فرمایا اللہ نے نا اپنے ہر نبی کو اس کی زندگی میں 3 آپشن دیے. مانگ لو جو کچھ مانگنا ہے، مانگ لو جو کچھ مانگنا ہے. ہر نبی نے مانگ لیا. کسی نے کچھ مانگا، کسی نے کچھ مانگا. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ربی حبلی ملکا لا ینبغی لأحد بعدی، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے میرے بعد کسی کو نہ ملے. حکومت ہو جنوں پر، ہواؤں پر، چرند پرند کی زبانیں سیکھنے والے. وہ قرآن کریم میں ذکر ہے اس کا. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تجھے دے دی حکومت، چلو. وہ مانگ لی انہوں نے. ہر نبی نے کچھ نہ کچھ اللہ سے مانگ ہی لیا. وہ جو آپشن ملا تھا نا دعا کا، میری باری آئی تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر مانگ لو جو مانگنا ہے، زندگی میں تمہیں ایک آپشن دیتا ہوں، جو مانگو گے ملے گا. چلو. میں نے کہا اللہ میں نے دنیا میں کچھ نہیں مانگنا، میں اس کے بدلے میں چاہتا ہوں کل قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کروں. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے چلو. ان اللہ اعطى كل نبی، ہر نبی کو دعا کا آپشن دیا، مجھے بھی دیا. وَإِنِّي خَبَاتُهَا شِفَاءَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں نے وہ سفارش، میں نے جو رب نے ایک آپشن دیا تھا وہ سنبھال رکھا ہے، وہ سنبھال رکھا ہے میں نے، اور اس کے بدلے میں میں اپنی امت کی کل قیامت کے دن سفارش کروں گا. وَإِنَّهَا لَا مَحَالَةٌ نَائِلَةٌ لِمَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا. یہ لفظ ہے بخاری مسلم کے. اِنَّهَا نَائِلَةٌ لَا مَحَالَةَ، ہر صورت میں لا محالہ اللہ مجھے سفارش کا آپشن دے گا، توفیق دے گا. لیکن لمن مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، سفارش کی اتھارٹی مجھے ملے گی، سفارش کی توفیق ملے گی، سفارش کی اجازت ملے گی، اور میں سفارش کروں گا، لیکن اس شخص کی، اپنے امت کے اس شخص کی کہ جو اس حالت میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا. آپ اندازہ کیجیے. لمن ماتا من امتی، امت کے لفظ ہے، لا یشرک باللہ شیئا، کہ جو شرک سے بری ہو کر فوت ہوا، یا شرک کرتا تھا لیکن مرنے سے پہلے توبہ کر لی اور توبہ قبول ہو گئی، اس کی سفارش بھی میں کروں گا. اس کا مطلب ہے کہ میری امت کے وہ لوگ جو شرک کرتے کرتے دنیا سے جائیں گے، یا شرک کرنے کے بعد توبہ تو کر لی تھی آخری عمر میں لیکن توبہ قبول نہیں ہوئی، میں ان کی سفارش نہیں کروں گا. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء سفارش نہیں کریں گے تو باقی لوگ سفارش کریں گے. پھر کتنا بڑا دھوکہ لگا ہے. یہ حدیث صریح حدیث ہے
کہ امت مسلمہ بھی شرک میں ملوث ہو سکتی ہے، امت کے لفظ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ ایک دلیل اور دی، گن خود لینا جا کے قرآن مجید میں، ایک دلیل اور دی کہ اللہ اکیلا عبادت کے لائق ہے، اللہ لا الہ الا اللہ۔ کیوں؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ان سے پہلے کیا ہو رہا ہے، ان کے بعد کیا ہوگا، زمین آسمان بننے سے پہلے کیا تھا، اس کے بعد کیا ہوگا، مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے کیا تھا، قیامت کے بعد کیا ہوگا، کروڑوں اربوں سال پہلے کیا تھا، اربوں خربوں سال بعد کیا ہوگا، یعلم، وہ جانتا ہے۔ بتاؤ اس کے علاوہ کوئی ایسی ہستی ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کروڑوں اربوں سال پہلے کیا تھا، اربوں سال بعد کیا ہوگا، اس کا علم رکھتا ہو؟ ہے اللہ کے علاوہ؟ کوئی بتاؤ کہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس ایسا علم ہو؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، ایک اور دلیل دی کہ اکیلا عبادت کے مستحق ہے اور کوئی نہیں۔ کیوں؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اچھا من علم، یہ نہیں کہا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ عِلْمَهُ، من تبعیضی ہے، طالب علم جانتے ہیں، بعض اللہ کے بعض علم کا بھی احاطہ نہیں، یعنی کسی ترجمہ کیا، کسی قرآن ترجمہ کرنے والے نے کہ اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے بعض علم کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے، کوئی نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر اللہ کے علم کے 1 کروڑ حصے کریں نا، جز، تو کروڑویں جز کا بھی احاطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوا آپ سے زیادہ کوئی علم والا ہے؟ فرمایا کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا آپ کو انشاءاللہ کہنا چاہیے تھا، آپ نے نہیں کہا، تو چلو سیکھو جا کے علم، مچھلی لے لو، خادم لے لو، چلو علم سیکھو، ایک میرا بندہ ہے تیرے پاس زیادہ علم ہے اس کے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام طالب علم مان کے دریاؤں، کوثاروں، ندیوں، نالوں کے سے ہوتے ہوئے سیدھے جا پہنچے وہ مجمع البحرین۔ لمبا واقعہ آپ نے سورہ کہف میں پڑھا، بندہ ملا، کشتی پر بیٹھے، ایک چڑیا آئی، چونچ ماری دریا میں، دریائے دجلہ تھا یا فرات تھا، گزراز کر رہے تھے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ، جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے اور جو مجھے علم دیا، 2 نبی ہیں، اولو العزم نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ فرمایا جو اللہ نے آپ کو اور مجھے علم دیا نا، اس علم کی حیثیت اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنی بھی نہیں جتنی اس سمندر یا دریا کے مقابلے میں چڑیا کی چونچ کے ساتھ ایک قطرہ پانی لگا ہے۔ رواه البخاری۔ سمندر سے چڑیا کی چونچ سے جو پانی لگا ہے، اس پانی کی سمندر کے مقابلے میں کیا ریشو ہے، کیا نسبت ہے؟ فرمایا اللہ کے علم کے مقابلے میں تیرا میرا علم اتنا بھی نہیں۔ تو جب موسیٰ اور خضر کا نہیں تو ملنگ سارے جناب علیہ کان و ما یکون کا علم رکھنے والے۔ یہ جعلی مشکل کشا حاجت روا، یہ غیب کی خبریں بتانے والے، یہ چوریاں بتانے والے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ الا بما شاء، مگر جس کو اللہ دے دے، جیسے انبیاء کو کچھ نہ کچھ اللہ دیتا ہے، جیسے ابھی حدیث آئی خضر موسیٰ کو، وسع کرسیہ السماوات والارض، اوے اللہ جیسا کوئی نہیں، کوئی عبادت کے مستحق نہیں، اس لیے کہ اس کی کرسی نے زمین و آسمان کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور زمین و آسمان سے بھی اس کی کرسی وسیع ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما، ایک اور دلیل دی، ساری کائنات اور زمین و آسمان کی حفاظت سے کچھ تھکاوٹ نہیں ہوتی اللہ کو۔
بتاؤ کوئی اور ہے جس کو تھکاوٹ ہوتی ہو نہ ہوتی ہو؟ جس کو تھکاوٹ نہ ہوتی ہو اللہ کے علاوہ کوئی ایسا ہے؟ وَهُوَ الْعَلِي، بہت بلند ہے، ہر چیز سے پاک، نیند سے پاک، اونگ سے پاک، کھانے پینے سے پاک، موت سے پاک، العظیم، بہت عظیم ہستی ہے، بہت عظیم ہستی ہے۔ کیا ایسی کوئی ہے جو ہر چیز سے پاک ہو، ہر مصیبت سے، ہر بیماری سے، ہر مشکل سے محفوظ ہو؟ کوئی ہے؟ نہیں۔ اللہ اکبر، جب نہیں تو پھر عبادت کے مستحق بھی نہیں، پھر عبادت کے مستحق بھی نہیں۔ پھر ایک ہی بات ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔